धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये कहावत आपने सुनी होगी। ये पूरी फिट बैठती है इमादुल इस्लाम जहलमी पर, जो तबलीगी जमात के रुकन देवबंद से ताल्लुक़ था इनका। बाद में ये मिर्ज़ा जहलमी के चेले बने और मिर्ज़ा जहलमी को छोड़ के फिर देवबंद में शामिल हो गए। फिर देवबंद को छोड़ के अब मिर्ज़ा की तरफ माइल हुए हैं। तो ना ये मिर्ज़ा के हो सकते हैं, मिर्ज़ा इसको कबूल नहीं कर सकता इस तरह, और ना ये देवबंद के हो सकते हैं क्योंकि देवबंद इसको इस तरह कबूल नहीं करेंगे। तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसने मुझसे 4 साल पहले रब्ता किया जब मिर्ज़ा जहलमी ने वीडियो बनाई कि मौलाना तारिक जमील ने मुझे पैगाम भेजा कि आप मुझसे मुलाकात करें। तो इसने मुझे कॉल की कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में मैंने कॉल की थी मिर्ज़ा जहलमी को, मौलाना तारिक जमील ने नहीं की थी। तो मिर्ज़ा जहलमी ने झूठ बोला है। मैंने कहा आप वीडियो बना के मुझे सेंड करें, मैं दोस्तों को दिखाऊंगा। तो दूसरे दिन इसने कहा जी मेरे अमीर जो हैं वो मना कर रहे हैं, यानी कि अब मैं आपको वॉइस मैसेज भेजता हूं। तो उसके बाद दुआ सलाम होती रही। पिछले दिनों इसने मुझे कॉल की, मैंने पहचाना नहीं। इसने अपने अब्बू के मोबाइल से कॉल की। इसे कहते हैं मुनाफिकत। आप 4 साल से एक बंदे के राब्ते में हैं और अब आप मुनाफिकत करके किसी और नंबर से आप कॉल कर रहे हैं और जनाब पूछ रहे हैं कि आपका जो अकीदा है हाजिर नाजिर का, ये कुरान से दलील दें। मैंने कहा पहले आप ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि हाजिर नाजिर का अकीदा आपने कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है? नहीं माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हाजिर नाजिर है, तुम नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर कहते हो। मैंने कहा आपने पढ़ा है किसी किताब में? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है आदमी के झूठे होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुँचा दे। तो ये माना ही नहीं, यानी इसने पढ़ा ही नहीं था। ये सिर्फ झूठे लोगों से इन्होंने सुना है हाजिर नाजिर, जी अल्लाह हाजिर नाजिर है, ये कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर है। भाई अल्लाह करीम में अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं रऊफ़ुर रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 128। अल्लाह खुद फरमाता है मैं अर्रहमान अर्रहीम हूँ। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रऊफ़ है, अल्लाह करीम रहीम है। तो फिर कोई क्या उठ के खड़ा हो जाएगा जनाब अल्लाह भी रहीम है नबी अलैहिस्सलाम भी रहीम है? ये तो शिर्क हो जाएगा। जाहिलो, अल्लाह करीम रहीम है अपनी मखलूक पर, और आप अलैहिस्सलाम रहीम है कि ये मेरी उम्मती हैं और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह इन पर रहम फरमा, यानी इन पर शफकत कर। तो आप अलैहिस्सलाम शफीक हैं। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर कहने का मतलब ये कि अल्लाह ने आपको ये ताकत दी है, जहाँ आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं वहाँ से कोसों दूर कोई वाक़या होता है, आप तवज्जो करते हैं, उसको आप देखते हैं, आप बताते हैं। इसको कहते हैं हाजिर नाजिर। हाजिर का माना होता है मौजूद होना, आपकी दस्तरस में वो चीज़ हो। नाजिर का माना होता है देखना। तो आप अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर इस माना में कि आप अलैहिस्सलाम जिधर चाहते हैं आप नज़र फेरते हैं तो वो चीज़ आपके लिए क्या होती है? करीब होती है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो चीज़ दस्तरस में होती है। जनाब कुरान से बताएं। कुरान से जब मैंने दलाइल देने शुरू कर दी, ये मुसलसल पीछे बोलता रहा, मुसलसल पीछे बोलता रहा। यानी ये अपने आप को ये शो कराना चाहता था कि बस मैंने अगले एक बंदे को जो है वो टारगेट करना है और उसकी बात नहीं सुननी। और बहाना क्या बनाता है जनाब? मैं अपनी इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। इसे कहते हैं मुनाफिक आदमी। भैया आप अपनी इस्लाह के लिए कर रहे हैं, अवाम की इस्लाह के लिए कर रहे हैं, तो आप आए मुलाकात के लिए। और बाद में इसने मुझे कहा जी ये आपके लिए तोहफ़ा है। वो वीडियो जो है ना उसने अपने चैनल पे अपलोड करके कहा ये आपके लिए तोहफ़ा है। मैंने कहा मैं भी अब आपको तोहफे भेजूंगा। नहीं आप नाराज़ ना हो, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। भाई पहले आप मुलाकात कर लेते, इस अकीदे पर पहले बात करते। नहीं, मुनाफिक। और जब इसने मुझसे बात की है बदतमीज़ी बद अखलाकी के साथ, आप अलैहिस्सलाम का फरमान बुखारी शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 34 है, मुनाफिक की 4 निशानियाँ, और जो चौथी निशानी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि जब बहस हो झगड़ा हो तो गालम गलोच पर उतर आए। तो ये गालम गलोच पर उतर आया, अपने आप को शो इस तरह करता है जनाब मैं बड़ा बाअखलाक हूँ। ये मुनाफिकत की निशानी है। और इत्तिहादी उम्मत के लिए काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं होगा। आप इत्तिहादी उम्मत के लिए काम करें, आप डायरेक्ट आएँ, आप मिलें। भाई ये जो आपका अकीदा इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये इत्तिहादी उम्मत ऐसे तो नहीं होता। और झूठ कैसा? उलमा कराम मेरे सरों के ताज हैं। ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये भी झूठा है, क्योंकि जो मिर्ज़ा जहलमी का चेला है ज़ाहिर है वो झूठा ही होगा। इनका अब बाबा झूठा है। 170 झूठ तो मिर्ज़ा जहलमी के हमने दिखाए हैं, मजीद इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो जिनका बाबा ही झूठा तो उनके चेले सारे झूठे होंगे, मक्कार होंगे, फ्रॉडिये होंगे। तो इस फ्रॉडिये ने मेरे से बात की, जब मैंने दलाइल देने शुरू कर दिए बोलता रहा कि कुरान से मैंने पढ़ा या अय्युहन नबी व इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी हमने आपको भेजा है शाहिद गवाह बना के। नहीं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बयान कर रहे हैं। जनाब आपको कैसे पता? आप तो जाहिल हैं।
شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو وہاں موجود ہوتا ہے، حاضر بھی ہوتا ہے، وہ ناظر بھی ہوتا ہے۔ اور اس مفہوم کو سپورٹ کرتی ہیں بہت ساری احادیث۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں کہتا میں نے ساری بخاری پڑھی ہے، میں نے مسلم پڑھی ہے، اگر پڑھ لی ہوتی تو اس طرح کی بکواسات نہ کرتا۔ 1246 نمبر حدیث بخاری شریف میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخذ رایت زید فاصیب، زید نے جھنڈا اٹھایا وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ موتا کی بات آپ علیہ السلام مدینے میں بیان فرما رہے ہیں۔ غزوہ موتا کوسوں دور غزوہ ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو لائیو وہ بتا رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، اسے کہتے ہیں حاضر ناظر۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، آپ علیہ السلام فرماتے پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر اس جھنڈے کو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے۔ وَإِنَّ عَيْنَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرِفَانِ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اور یہ بھی تعریف نہ کریں، مرزا کے چیلے اور اماد الاسلام کے حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا، دکھا دیں حدیث میں جبرائیل کا ذکر ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اپنے محبوب کو علم سکھایا ہے۔ ہر وقت جبرائیل نہیں آتا تھا، یا کسی بھی حدیث میں آپ دکھا دیں اس طرح کی جو جس میں آپ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اب جو ہے وہ زید شہید ہو گیا، اب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، یہاں جبرائیل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں۔ ثم اخذ خالد بن ولید، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب جھنڈا اٹھایا خالد بن ولید نے، اللہ نے اس کے ذریعے فتح مقدر کر لی ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام لائیو بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حاضر اور ناظر۔ اور پھر میں نے جو دلیل دی اس کو میں نے کہا 23:11 آپ نے پڑھی نہیں بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، صدقہ جو تھا آپ علیہ السلام نے اس کے حوالے کیا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، تو وہ شخص آ کے وہ مال اٹھاتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ کہتے نہیں میرے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہی آپ علیہ السلام فرماتے تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے کہا میرے بچے چھوٹے چھوٹے تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اس نے جھوٹ بولا، دوبارہ آئے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کی طاق میں بیٹھ گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا علم غیب کہ آئے گا، اور آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ آیا ہے۔ پھر دوسری رات بھی ایسا ہوا، پھر آپ نے پکڑ لیا، اس چور نے کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا، آپ نے چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دن صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جیسے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی بتاتے نہیں، پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رات والے چور کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، اس نے کہا آئندہ نہیں ہوں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جھوٹ بولا ہے اس نے، پھر آئے گا۔ تیسری رات آیا اور پھر اس نے کہا کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو آیت الکرسی کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاتے چور رات والے چور کا کیا ہو؟ عرض کیا رسول اللہ، اس نے یہ وظیفہ بتایا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن بات اس نے صحیح کی ہے۔ فرمایا بتایا تمہیں وہ کون ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شیطان ہے، اور یہاں سے یہ دلیل لیتے ہیں جناب شیطان بھی اچھی بات کرے تو آپ اسے لے لیں۔ بھائی مرزا جہلمی شیطان نے کتنی باتیں کی ہے، اس نے کہا جی صحابہ کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، یہ شیطانی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا، ان کو کافر بھی کہتا ہے، تب اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ حالانکہ سورہ التوبہ میں آیت نمبر 40 ہے، اللہ کا نہیں فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانے گا وہ قرآن کی آیت کا منکر ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا، اور یہی تبلیغ مرزا جہلمی کرتا ہے۔ تو جیسا مرزا اسی طرح اس کے چیلے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ کہتا ہے جناب سارے علماء میرے سروں کے تاج ہے۔ اس نے جب مرزا جہلمی کو چھوڑا تھا اس وقت اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جناب وہ بڑا گمراہ ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا۔ پھر آگے اس نے کہا ہے کہ میں علماء دیوبند کا ادب کرتا ہوں، باقیوں کا نہیں۔ یہ ویڈیو اگر کسی کے پاس ہے وہ ضرور مجھے اس نمبر پر سینڈ کرے، میرے پاس تھی لیکن اب مجھے مل نہیں رہی، تو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنا یہ شیطان منافق آدمی ہے۔ کہتا ہے علماء کرام میرے سروں کے تاج ہے، اور کس طرح پھر علماء سے بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔
یہ اس کی شیطانیت اور منافقت ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ہر وقت آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹے لوگوں سے سنا ہوتا ہے، انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے ہر جگہ، نہیں ہم کہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے، اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان کو سن بھی رہا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے لیے جو حاضر ناظر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدھر نظر پھیریں وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے، اور اب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدھر نظر کریں گے وہ جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں ہے۔ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دوپہر کے وقت آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون ہے اور آپ کے بال پر گندہ ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے، آپ پریشانی کا عالم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسین شہید ہوا ہے، ان کا یہ خون میں جمع کر رہا ہوں۔ کہتا میں جب اٹھا تو وہ دن میں نے نوٹ کر لیا، وہ تاریخ میں نے نوٹ کر لی۔ جب میں مدینے آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ دن جمعے کا دن تھا، وہ 10 محرم تھی، جو میں نے لکھا تھا وہی، جس دن وہ شہید ہوئے تھے اسی دن مجھے جو وہ خواب آیا، اور جو دن لکھا تھا وہ بھی وہی تھا، اور جو تاریخ لکھی تھی وہ بھی وہی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے قبر انور سے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خون کو جمع کر رہے ہیں۔ تو آج بھی آپ علیہ السلام جدھر نظر پھیریں وہ آپ سے دور نہیں ہے۔ تو جب موجود تھے تب بھی آپ علیہ السلام جدھر نظر پھیرتے تھے وہ چیز موجود دور نہیں تھی، اور آج بھی جدھر آپ کا نظر کرم ہوگا وہ چیز، وہ جگہ وہ دور نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ علیہ السلام موجود ہیں، یہ جھوٹوں کا عقیدہ ہے، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، عقیدے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے بار بار ان سے پوچھا بھی تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ نہیں آپ بتائیں تمہارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ شاہ حاضر ناظر، تم بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ بھائی جھوٹے انسان، پہلے کسی کا عقیدہ پڑھ لیا کرو پھر بحث کر لیا کرو، تاکہ تمہیں اس طرح ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔